ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈ کے ٹریننگ سیشن ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہوا ہے، انٹرفیس کا پتہ ہے ہمیں، سب سے اوپر والی بار کو ٹائٹل بار بولتے ہیں، پھر یہ مینیو بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ربن بنے ہوتے ہیں، ہر ربن میں الگ سے ایک آپشن ہے، جیسے ہوم پہ جائیں گے تو بہت سارے اور کمانڈز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسرٹ پہ، ڈیزائن پہ، لے آؤٹ پہ، یہ ہر جگہ ایک ربن ہے اور اس میں لسٹ آف کمانڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لسٹ آف کمانڈ کو سیکھنا ہی دراصل ہمارا ورڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہوم کا ٹیب، یا اس سے پہلے اگر دیکھیں تو وہ فائل کا ٹیب ہے۔ فائل کا ٹیب میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ مین آپشن ہوتے ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے، ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس ورڈ سے ریلیٹڈ، پروٹیکٹ ڈاکومنٹ کرنا ہے تو آپ کو پاسورڈ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکومنٹ کو مینیج کرنا ہے، انسپیکشن کرنی ہے، تو یہ وقتاً فوقتاً ہم کریں گے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں، چلو پروٹیکٹ ڈاکومنٹ میں اس میں 4-5 پروٹیکشن کے فیزز دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہوا ہے اس کو آپ مارک ایس فائنل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا میں نے کچھ کام کیا، پہلے اگر میں کچھ کام کر لوں تو مجھے ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ مجھے پروٹیکشن کیسے لگانی ہے۔ مثلا میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں جی، تو یہ ایک سینٹینس ہے جس کو لکھنے کے لیے بار بار کہا جاتا تھا۔ اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ یہ پورا ABC اس میں آتی ہے، پورے الفابیٹکس 26 آتے ہیں۔ جب آپ یہ ٹائپنگ کر رہے تھے ASDF وغیرہ کی اور ہر لیٹر کی الگ الگ، تو آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ پورے الفابیٹک وزٹ کر لیں گے، ساری کی بورڈ وزٹ کر لیں گے، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی مکمل سینٹینس لکھنا آنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ والا سینٹینس بار بار پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ اس سینٹینس کی مدد سے آپ اچھی طرح ایک مکمل وزٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کرنا۔ تو یہ میں نے مطلب ٹائپ کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں یہ اسے سیو کرتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ کو، کنٹرول ایس کروں گا، اور یا پھر ادھر آؤں گا، جو یہ میرا پہلا ٹیب ہے اسے فائل ٹیب کہا جا رہا ہے، یہاں سیو کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یا کنٹرول ایس کا کی ورڈ یوز کروں گا، شارٹ کٹ کی یوز کروں گا کنٹرول ایس، یا پھر جو ہے میرے پاس فائل کے اندر ایک آپشن ہے سیو کا، اس پر جانے میں نے، ٹھیک ہے۔ اس پر جب میں جاؤں گا تو اس پر مجھے نا 2-4 آپشن اور دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہے ون ڈرائیو پرسنل، ایک ہے دس کمپیوٹر، ایک ہے ایڈ پلیس، اور ایک ہے براؤزر، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ون ڈرائیو پرسنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ سہولت موجود ہے، آپ اپنا ڈیٹا وہاں رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ اکثر اوقات آبزرو کرتے ہوں گے کہ آپ نے موبائل میں اپنا کانٹیکٹ سیو کرنا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری کے اندر آپ کا کانٹیکٹ سیو ہے، دوسرا کہ آپ کے موبائل کی سم کے اندر ڈیٹا سیو ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا سیو ہے، جی میل میں آپ کا اکاؤنٹ میں ڈیٹا سیو ہے۔ تو یہ دراصل یہ جو لفظ ون ڈرائیو آ رہا ہے، یہ آپ کو اسی طرح کی ایک پریکٹس کرا رہا ہے کہ آپ اپنی فائل کو انٹرنیٹ پہ پلیس کرنا چاہ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہونا چاہیے، تو یہ اس لیے دی کلیئر ہے۔ نہیں تو فی الحال ابھی میں اسی کمپیوٹر میں ڈیٹا رکھنا چاہتا ہوں۔ براؤز کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کی ہی ڈرائیوز وغیرہ مجھے دکھائیں تاکہ میں ان میں خود فولڈر بنا سکوں اور وہاں جا کر اپنا ڈیٹا رکھ سکوں۔ تو یہ میں نے براؤز پہ کلک کیا اور مجھے یہ فوراً اس کمپیوٹر کی ڈاکومنٹ والے فولڈر میں لے کے آ گیا۔ اگر میں نے یہاں فائل رکھنی ہے تو میں یہیں فائل کا نام دے دوں گا اور اس سے فائل کا نام سے سیو کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ میں ادھر ہی فائل کا نام اگر رکھ دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا تھا اسے ہم پریکٹس کا نام رکھ دیتے ہیں، تو پریکٹس ہماری کلاس ہے، اور اس کو سیو کر لیتے ہیں آج کی تاریخ کے مطابق۔ تو آج کی ڈیٹ 21 ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اور 26 ہے آج، 23 اور 06 اور ڈیش 2020، یہ ہم نے ڈیٹ بھی ڈال دی ہے، پریکٹس بھی لفظ لکھ دیا ہوا ہے، اور کہاں محفوظ کرنے جا رہے ہیں؟ ڈاکومنٹ میں۔ اچھا نیچے ذرا دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے سیو ایز ٹائپ، کہ مجھے کس میں ٹائپ میں سیو کرنا ہے،
ٹھیک ہے، ادھر بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے یہاں کیا سلیکٹ ہوا ہونا چاہیے، ورڈ ڈاکومنٹ، ورڈ ڈاکومنٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں جس کو کنورٹ کرنا ہے جی آپ کے پاس اور بہت سارے آپشن ہیں، یہاں پی ڈی ایف بھی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں جی میری یہ ورڈ کی فائل جو میں نے ٹائپ کی ہے یہ اب کیا سیو ہو جائے، بطور پی ڈی ایف سیو ہو جائے، تو یہ پی ڈی ایف ہی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ویب فارم ہے، ویب پیج کے طور پر انٹرنیٹ پہ دکھائی دیا جانا چاہیے، پلین ٹیکسٹ کے طور پہ دکھائی دینا چاہیے، اور بھی بہت سارے آپشن رہے گا، ایز اے ٹیمپلیٹ دکھائی دینا چاہیے، تو یہ بہت سارے آپشن ہیں۔ ہم نے فی الحال کیا ہے اسے ورڈ ڈاکومنٹ پہ سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو سیو کر رہے ہیں، کلیئر۔ تو ابھی ہماری فائل کہاں سیو ہو رہی ہے، ہماری فائل ڈاکومنٹ میں سیو ہو رہی ہے، کس فارمیٹ میں ہو رہی ہے، ورڈ کے فارمیٹ میں ہو رہی ہے، کس نام سے ہو رہی ہے، پریکٹس 23-6/2020، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رہے، کیونکہ بعد میں جب ہمیں فائل اٹھانی ہوتی ہے، پک کرنی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس سے کرنا ہوتا ہے۔ اب یس اوکے کر دیں گے۔ ابھی اگر غور سے دیکھیں تو یہ اوپر ہمارے پاس فائل کا نام بھی آ گیا ہوا ہے، اور ہم نے یہاں فائل بھی سیو کر لی ہے۔ اب وہ جو پہلی والی بات جو ہم نے کہا تھی فائل میں جاتے اور وہاں جا کر کے پروٹیکٹ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس فائل کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فائل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، میں بطور آتھر جو ہے اس پہ مکمل کام کر چکا ہوں، چاہے 1 لائن تھی یا 1 کروڑ لائن تھی، وہ میں نے لکھ لی ہے، وہ میرا کام مکمل ہے۔ اب کوئی اور اسے استعمال جب کرے گا تو وہ اس کے لیے پروٹیکشن لگ جانی چاہیے، اسے اجازت نہیں ہونا چاہیے وہ اسے ایڈٹ نہیں کرے۔ اب میں اسے مارک ایز کمپلیٹ کر کے اسے کہتا ہوں یہ اوکے کر دیتا ہوں، اگر اس کے اوپر انسٹالیشن مکمل ہے تو یہ مارک ایز کمپلیٹ۔ اب اسے میں بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دوبارہ سے میں اس فائل کو اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فائل پڑی کہاں ہے، بتائیں کہاں پڑی ہوگی فائل، ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ میں نے یہاں کہاں بنائی تھی، تو وہ میں نے ڈاکومنٹ بنائی تھی، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کس نام سے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تو میں پی پریس کروں گا، تو یہ مجھے پی پریس کرنے سے اس جگہ لے جائے گا جہاں میری فائل پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ فائل آ گئی ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یہ فائل آ گئی ہوئی ہے، اور اس فائل میں چینج کوئی نہیں کر پا رہا، دیکھیں میں کہیں بھی کوئی کلک بھی نہیں کر پا رہا، ایسے ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے اس نے پروٹیکشن لگا دی، ٹھیک ہے، فائل پروٹیکٹ کر لیا۔ اچھا اب ادھر کیا ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے ایڈٹ اینی وے، ایسے دیا ہوا ہے، دیکھیں یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھا تو میں نے کہا نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ میں اسے یس کر دوں۔ اب یہ دیکھیں پورا پینل آ گیا ہوا ہے، اور اب میں اسے ایڈ بھی کر سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک پروٹیکشن کا لیول ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی پروٹیکشن ہوئی، اوپر تو لکھا ہوا ہے کوئی بھی کلک کرے کھولے اور اس میں چینجز کر لے، ایسے ہی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کلک کرے کھولے اس میں چینجز کر لے، یہ فی الحال ایک پہلا لیول ہے پروٹیکشن کا، نہ کہ فائنل لیول۔ آگے ہم اسی کے اوپر پاسورڈ لگا دیں گے کہ کوئی جو کرے پہلے پاسورڈ دے گا اور پھر سمجھ آ گئی بات۔ تو یہ ایک ہم نے پروٹیکشن مینٹین رکھنی ہے اس میں، تو پھر جا کر ہوگا۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا پھر ہمارے پاس جو ہے مطلب انسپیکشن ڈاکومنٹ کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، پھر مینیج ڈاکومنٹ میں کوئی چینجز وغیرہ کرنی ہے وہ۔ اچھا اس میں پھر ہم جو کامن ابھی دیکھ لیتے ہیں، پھر یہ ڈیٹیل بعد میں دیکھیں گے۔ اچھا پھر آتے ہیں نیو میں، آپ نے اگر نئی ڈاکومنٹ بنانی ہو، کلیئر، نئی ڈاکومنٹ بنانی ہو تو یہ دیکھیں یہاں بیسک بلینک ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے، لفظ بلینک ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلینک ڈاکومنٹ کا مطلب ہے خالی پیج آپ کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نہیں جی بلینک ڈاکومنٹ نہیں ہے، میں نے کچھ کام شروع کرنا ہے اور مجھے کچھ سیمپل دیا جائے، ورک سیمپل دیا جائے، ٹھیک ہے، تو میں کام لائک میں کوئی سی وی بنانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں میں ایک سی وی کا ایک ٹیمپلیٹ یہاں سے کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ سی وی میں یہاں سے کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میرے لیے ایک سی وی تیار ہو کر کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے اسے زوم ان کریں تاکہ آپ کو یہ اس کی ساری ورکنگ سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں یہ ایک سی وی بنی، ٹھیک ہے۔ اب ایک فرضی سا انہوں نے نام دیا ہوا ہے، یہ وائی این کیا ہوتا ہے، یور نیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یور نیم دے دیں، ٹھیک ہے، مطلب میں دے دیتا ہوں علی، تو یہ علی کی بن گئی اس میں، ٹھیک ہے۔ اور یور نیم میں آپ پورا نام لکھ دیں علی خان کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دے دیں علی خان، آپ سمجھ آ گئی۔ تو آپ کم وقت میں ایک ایسی سی وی خوبصورت سی بنا سکتے ہیں جس میں کم از کم آپ کو، ٹھیک ہے،
آپ کو جو ہے کیا نام ہے ڈیزائننگ نہیں کرنی پڑ رہی تھی، الائنمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ آپ بگنر ہیں، آپ نے ابھی اسٹارٹ کیا ورڈ میں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ورڈ کی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، آپشن کیسے کرنے، لیکن بنانی بھی اور خوبصورت کر کے بنانی ہے ایک سی وی، تو اس کے لیے مجھے کس طرح سے چلنا ہے یہ والا سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ایک ٹیمپلیٹ ریڈی ہو گیا، میں نے اس کو لکھ دیا، اور باقی ایکسپیرینس ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے۔ ہاں جی، یہ اسے بنے بنائے ٹیمپلیٹ کہتے ہیں، یہ ٹیمپلیٹ وہاں سے اٹھا کے میں نے اس میں چینجز کری ہے، یہ سارا ڈیٹا میں اپنی فرضی ڈالوں گا، انہوں نے ڈالنا ہے، یہ سب سمجھ نہیں ہے۔ یہ ابھی میں نے فائل میں گیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے وہاں اوپن میں نیو میں آیا تھا، اور نیو میں یہ دیکھیں یہاں دیے ہوئے تھے سارے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے میں نے سلیکٹ کیا تھا ایک سیمپل، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہاں چینج کیا، یہاں ایڈریس ڈالوں گا، فون نمبر ڈالوں گا، اور باقی ساری معلومات ڈالنے کے بعد اب میں اسے سیو کر دوں گا۔ دیکھیں جی، میں ابھی وہی طریقہ کار سیو کرنے کا، یا تو کنٹرول ایس پریس کروں گا، یا ایف پہ جاؤں گا، فائل پہ جاؤں گا، سیو کروں گا، یا کنٹرول ایس براؤز کرتے ہیں۔ اگین میں ڈاکومنٹ میں آ رہا ہوں اور میں یہاں لکھ رہا ہوں سی وی سیمپل، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے سی وی سیمپل کے طور پر ایک لکھ دیا ہوا نام، فرضی نام لکھ دیا ہوا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ کی ٹائپ میں ہے، اور یہ سیو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس یہ مکمل خوبصورت ایک سٹائل دیا ہوا ہے، اب آپ فوری طور پر اس کا پرنٹ لیں اور آپ کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سارا ای میل ایڈریس کے بارے میں بھی دیا ہوا ہے، ہیڈر فوٹر کے اندر آپ سے مینٹین بھی کر سکتے ہیں، یہ سارا فوٹر کے اندر سیٹ ہوا ہے۔ یہ ایک ایک چیز کو ہم پڑھیں گے کہ یہ فوٹر کیسے لگتا ہے، یہ چیزیں کیسے بن گئی ہیں، یہ لائنیں کیسے آ گئی ہیں، سر ڈیزائن کیسے ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ڈیزائن خود سے بھی آپ بنانا سیکھیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ فرضی بنی بنائی تھی اور ہم نے اٹھائی۔ اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں فائل کے اندر ہی، اور آپشن ہے ہمارے پاس اوپن بھی۔ کون سی؟ اوپن بھی۔ اوپن سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے ڈاکومنٹ بنا چکے ہیں تو ان میں سے ہم نے فائل سلیکٹ کرنی ہے، ان میں سے ہم نے فائل لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بنائی تھی پریکٹس کی، تو ہم نے پریکٹس کھول لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنی بھی فائلیں ہم بنا چکے ہیں ان کو ہم نے یہاں سے پک کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہم یہاں سے پک کر لیتے ہیں، ہم اسے یہاں سے ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل میں جائیں گے، اوپن پہ جائیں گے، یا اسی کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول او شارٹ کٹ کی ہے، وہ ادھر آ جائے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول ایس سے ہم نے سیو کیا تھا، کنٹرول او سے ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں ایک نیا پہلے سے بنا ہوا فائل، پہلے سے بنی ہوئی فائل ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا، دوبارہ فائل پہ آتے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے سیو، کہ ہم نے اگر فائل سیو کرنی ہے، جیسے ہم نے کئی دفعہ سیو کرنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ ہم اسے سیو کر دیں گے۔ اچھا، اسی میں پھر ہمارے پاس موجود ہے سیو ایز۔ سیو اور سیو ایز کا ذرا فرق سمجھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سیو کی ہوئی فائل کو کسی اور نام سے محفوظ کیا جائے، سیو کیا ہوا ڈیٹا کسی اور نام سے محفوظ کیا جائے، یعنی دو فائلیں ڈپلیکیٹ فائل بن جائے گی، تو کس کی مدد سے کر سکتے ہیں؟ سیو ایز کی۔ اب دوبارہ میں سیو ایز پہ جاؤں گا، براؤز پہ جاؤں گا، اور یہ دیکھیں ہماری پریکٹس سیشن کی جو کلاس تھی اسی کو میں یہاں فار ایگزامپل میں نیکسٹ ڈے آیا ہوں، اگلے دن آیا ہوں، تو میں نے یہ اسے اگلے دن کو فائل بنا دی ہوئی ہے، اور یہ میری اگلی فائل بن گئی، یہ نام 24 یہ ہماری۔ اب دو فائلیں بن گئی ہوئی ہیں، ایک 23 کی بن گئی ہے اور ایک 24۔ اچھا، اب آتے ہیں جی دوبارہ سے اس پہ فائل پہ، اور یہاں ہمارے پاس دیا ہوا ہے پرنٹ کا، اس میں نے کلک کر، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ڈاکومنٹ لکھ چھوڑا ہے، اب میں اسے پرنٹ لینا چاہتا ہوں، ہمیں اسے کیا ہے پرنٹ لینا چاہتا ہوں، تو میرے پاس پرنٹر انسٹالڈ ہوگا، تو اس طرح یہ پرنٹ پریویو آ جائے گا میرے پاس کہ آپ کی جو ڈاکومنٹ پرنٹ ہونے جا رہی ہے وہ اس طرح اس اینگل میں ہوگی۔ کیا آپ پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پرنٹر پہ کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے، پرنٹ پہ کلک کر دیں گے، پرنٹ ہونے چلی جائے گی۔ یا کچھ سیٹنگ کرنی ہے، لائک پیج وغیرہ کی سائٹ کی سیٹنگ کرنی ہے، یا اگر بہت سارے پیجز ہیں تو ان کے نمبرنگ سیکوینس کو سیٹ کرنا ہے، یا پیج ہمارے پاس لیگل سائز کا ہے، بڑے والا سائز کا ہے، تو وہ یہاں سے سیٹنگ ہوگی، اور اس کی مارجن سیٹنگ کرنی ہے، اس کی پیڈنگ وغیرہ سیٹ کرنی ہے، اسپیسنگ دیکھنی ہے، تو یہ ساری، ٹھیک ہے۔ کلرز ہم ادھر جا کر کریں گے آگے، تھیم سیٹنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ پیج سیٹ اپ اور اس طرح نمبر آف کاپیز اسی پیج کی، یہ جو ہمارے سامنے پیج ہے، آپ فار ایگزامپل ایڈمیشن فارم ابھی وہ پرنٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایڈمیشن فارم جو ہے وہ کتنے کاپیاں کر لی، وہ ایک ہی پیج ہے لیکن کتنی کاپی کر لی، تو وہ یہاں نمبر آف کاپی لکھا جاتا ہے،
اگر 10 کرنی تو یہاں لفظ 10 لکھا ہوا آئے گا اور یہی والا پیج آپ کا کتنی دفعہ پرنٹ ہو جائے گا؟ 10 دفعہ پرنٹ ہو جائے گا. اس طرح سے. ہاں جی بیٹا کلیئر ہے. سو اس طرح سے مطلب ہم نے یہ کیا ہے ابھی تک فائل کو پرنٹ لینے کے حد تک. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی شیئر. شیئر کا بھی ذرا دیکھ لیں. شیئر کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ شیئر ٹو کلاؤڈ. اچھا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس فائل بن گئی ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں جی یہ فائل ہمارے انٹرنیٹ پہ محفوظ ہو جائے. انٹرنیٹ پہ تو محفوظ ہو جائے گی. آپ نے ون ڈرائیو کا پاس دیا ہوا ہے یا گوگل کا پاس دیا ہوا ہے, جی میل کا دیا ہوا ہے, وہاں جا کے محفوظ ہو جانا اور بات ہے, شیئر ہونا اور بات ہے. کہ آپ کہتے ہیں جی محفوظ ہو جائے اور ساتھ میں میرے اور پرسن کو بھی شیئر ہو جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بڑی فائل ہو, اس فائل کا کچھ حصہ آپ کر رہے ہوں اور کچھ حصہ آپ کے دوسرے ساتھی کر رہے ہوں, دوسرے کولیگ کر رہے ہوں دفتر میں, تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی شیئر ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا کام کیا. تو یہ والا شیئر والا کوشچن ہے. ای میل کے ذریعے بھی شیئر کی جا سکتی ہے. پرسنل آن لائن جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہیں اسے. آن لائن بھی آپ اس کا بلاگر یعنی کوئی ویب سائٹ بنائی اس کے اوپر بھی دے سکتے ہیں, اور اسے کلاؤڈ کے اوپر بھی, انٹرنیٹ کے اوپر. کلاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی اسپیس جیسے اوپن ون ڈرائیو ہے, گوگل ڈرائیو ہے, میمازون وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, ادھر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ تاکہ لوگ وہاں سے ایکسیس کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. لائک یہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, آپ نے پرائسز لکھی ہوئی ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے اپنا فیس وغیرہ اسٹرکچر دیا ہو, ٹھیک ہے, آپ نے کورسز کی لسٹ دی ہوئی ہے, تو وہ آپ یہاں سے آ کر ٹھیک ہوگی بات. اچھا پھر ہمارے پاس یہاں کیا لکھا ہوا جی؟ ایکسپورٹ لکھا ہے. ایکسپورٹ کا مطلب کیا ہے جی؟ اب یہ ہمارے پاس فیچر موجود ہے کہ ہم ورڈ کی فائل میں لکھ رہے ہیں, لیکن کبھی کبھار ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہوتا ہے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے, یا ایک اور ہے ایکس پی ایکس ڈاکومنٹ ہے اس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی سہولت موجود ہے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں. چینج ٹائپ, اپنی ٹائپ چینج کرنی ہے تو یہ اس میں فیچر بھی دیا ہوا ہے کہ کون کون سے ٹائپ میں اسے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ چینج ٹائپ والا فیچر بھی, ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہو, پلین ٹیکسٹ بنا سکتے ہو, ڈاکومنٹ میں کر سکتے ہو. یہ پاور پوائنٹ اوپن ڈاکومنٹ ایک اور فیچر ہے, اس میں کر سکتے ہو. تو یہ مختلف قسم کے پلیٹ فارم ہیں, آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کی یہ والی فائل ہر اس پلیٹ فارم پہ کھل جائے. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں ضرورت پڑتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں کام کر لیتا ہوں, مجھے باس کہتا ہے جی یہ کام آپ کا ٹھیک ہو گیا, کنورٹ ہو گیا, مطلب آپ کا ہو گیا کام, اب اسے مجھے بھیجو پی ڈی ایف فارم. ٹھیک ہے, تو میں یہاں آ کر ایکسپورٹ کرتا ہوں, تو یہ پی ڈی ایف فارم میں کرنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم بھیج سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں کلوز کرنے کا ہے, تو ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں اپلیکیشن کو, وہ یہیں آ کر کلوز کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایڈوانس کا ٹیب ہے. ایڈوانس کے ٹیب میں نا ہم کچھ سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ, جو ہم نے اکاؤنٹ کا ٹیب. اکاؤنٹ میں ہم جو ہے نا جو ہم نے انسٹالیشن کے وقت کچھ معلومات دی تھی آفس کو, تو وہ ادھر دی ہوئی. لائک یہ کمپیوٹر نیم ڈیل مشین ہے, یہ اس کی معلومات ہے, اور اسی طرح اور بھی معلومات ہے. تو یہاں ہم چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ سروسز ایسی ہوں گی جو آپ کو نیٹ سے پرچیز کرنی پڑتی ہوں گی آفس سے ریلیٹڈ, تو وہ آپ کو اکاؤنٹ کی ذریعے سے ہی ملیں گی, تو اکاؤنٹ یہاں ایڈجسٹ کریں. پھر ہمارے پاس آپشن ہے. آپشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی فیچر چاہتے ہیں, کوئی فیچر نہیں چاہتے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کو پورا ایک مینول دیا ہوا ہے, آپشن مینول دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سارے کمانڈز ہیں. اب ان کمانڈ میں کچھ کمانڈز روٹین میں ضرورت ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. اب جو نہیں ہوتی ان کو میں ہٹانا چاہتا ہوں, یا جو ہوتی ہیں اور وہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں, تو آپ وہ آپشن میں جائیں گے اور آپشن میں جا کے ڈھونڈیں گے. دیکھیں یہاں دیا ایڈوانس میں دیا ہوا ہے, لینگویجز ہے, شیئرڈ ہے, ڈسپلے ہے, اس طرح سے آپشن دیے ہوئے بہت سارے. ان میں آپ کو سرچ آؤٹ کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وہ کوئک بار جو ہے یہ دیکھیں یہاں یہ دی ہوئی ہے کہ کوئک بار میں کیا ہے, ٹیبل ٹیگ میں کیا چیز ہے, فلانے ٹیگ میں کیا چیز ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ کلک کر کے اسے انیبل اور ڈسیبل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے استعمال میں اسے لا سکیں. کلیئر ہے. تو آج کے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے ایک فائل مینیو کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں, فائل کو سے. اچھا, اب معاملہ کیا ہے کہ یہ یہاں دو چیزیں ہیں. یہ جو میں مطلب آفس جس کے اوپر کام کر رہا ہوں, یہ کون سے والا ہے بلا بتائیں, یہ دیکھ لیتے ہیں کون سے والا ہے جی. ہیلپ میں جاتے ہیں, اس کا ہیلپ فیچر کون سا ہے, F1 پہ کلک کریں. F1 اگر ہم کلک کریں تو
تو اس کا F1 پریس کرنے سے L فیچر آنا چاہیے. ہاں جی یہ اس کا L1 فیچر ہے. یہ کیا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ورڈ کون سے والا ہے 2016 ٹھیک ہے نا. اچھا کسی کمپیوٹر پہ 2010 انسٹال ہوگا یا 7 انسٹال ہوگا تو وہاں یہ والا پیج جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا فائل کا. جس طرح سے ادھر ایک اور آئیکن بنا ہوا آفس کا آئیکن بنا ہوا دیکھیں بنا ہوا ہے بڑا سا آئیکن بنا ہوا ہے وہ پہلا بنا ہوا ہے. اسے بند کریں اسکرین کو وہ پہلا بنا ہوا آپشن آفس ہاں یہ بھائی اس کے اوپر آ رہا ہے دیکھیں آ رہا ہے. جو آفس 2007 والے ہیں اس کے اوپر شیپ ذرا ڈفرینٹ ہوگی. آفس والا آئیکن بنا ہوگا اور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہاں فائل والے ہی فیچر آ رہے ہوں گے جو فائل والے فیچر مل گئے ہمیں فائل والے فیچرس آ رہے ہیں ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیجیے گا. تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ والا سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے فائل ورڈ کے اندر فائل کیسے کریٹ کرتے ہیں فائل مینیو میں کیسے جاتے ہیں اوپن کیسے کرتے ہیں سیو کیسے کرتے ہیں سیو ایز کیسے کرتے ہیں پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں ڈاکومنٹ کو اور پرنٹ کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کی اکاؤنٹ کی کوئی سیٹنگ اور پھر ایڈوانس ٹیب کی کوئی سیٹنگ سیکھی. تو اسی طرح انشاءاللہ اگلے روزانہ ٹیب کو نئے ٹیب سے کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ